آغا جان نے ابراہیم اور منزہ کی شادی کا چرچا پوری حویلی میں پھیلا دیا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اس لڑکی سے کبھی شادی نہیں کر سکتا جسے پہننے اوڑھنے کا بالکل بھی ڈھنگ نہ ہو۔ شادی کی خبر سنتے ہی ابراہیم غصے سے بھنکارا تھا، جس پر اس کی والدہ نے اسے گھور کر دیکھا اور ناراضگی سے بولی، تمہارے آغا جان کا فیصلہ ہے، اور اس لڑکی میں برائی بھی تو کسی چیز کی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اتنی پیاری اور اتنی اچھی تو ہے وہ۔ ماں، میں اس کی خوبصورتی کا اچار ڈالوں گا جب اس کے اندر شرم و حیا کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ اسے پہنے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے اور نہ ہی اسے کسی سے بات کرنے کا سلیقہ۔ میں اس شادی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ بات آپ لوگ کان کھول کر سن لیں۔ پسند نہیں تو پھر تم بھی سن لو میری بات۔ برخوردار شادی تو تمہاری منزہ سے ہی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر تم نے انکار کیا تو وہ پوری زندگی تمہاری نام کی نشانی لیے اپنے گھر بیٹھی رہے گی، اور تمہاری شادی بھی ہم کسی دوسری لڑکی سے ساتھ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آغا جان یہ زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ زبردستی سمجھتے ہو تو زبردستی ہی صحیح، مگر شادی تمہاری منزہ کے ساتھ ہی ہوگی۔ یہ میرا ہی نہیں، تمہاری مرحوم بی جان کا بھی فیصلہ تھا۔ واہ کیا بات ہے! تو ایسا کہیں نا کہ اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے میری خواہشوں کو سولی پر چڑھا رہی ہیں۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو برخوردار۔ آغا جان نے ابراہیم کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ ابراہیم کی والدہ بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے کمرے میں ابراہیم اکیلا کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ اس آزاد چڑیا سے اپنی جان کیسے چھڑائے کہ اچانک اس کی نظر منزہ پر پڑی، جو اس کے پیچھے کھڑی اس کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ وہ غصے سے پیر پڑکتی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم کی شادی اور ابراہیم کی مرضی کے خلاف یہ نکاح طے پایا گیا، اور اس طرح منزہ بنا مرضی کے اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی۔ ان کے نکاح کو ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ خاندان میں ایک بڑے جشن کا انتظام کیا گیا۔ منزہ اپنی عادت سے مجبورہ بنا دوپٹے کے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ اچانک اس کی ٹکر سامنے سے آتے بلال سے ہوئی، جو ابراہیم کا چچا زاد تھا۔ ابراہیم بلال سے خوار کھاتا تھا، کیونکہ بلال کی نظروں میں عورتوں کے لیے ہمیشہ حوث چھلکتی تھی۔ جب بلال کی نظریں سامنے کھڑی منزہ کی خوبصورتی پر پڑی تو جیسے اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اس کے ریشمی کمر تک آتے سلکی بال، جھیل جیسی گہری نیلی آنکھیں، باریک نفیس گلابی ہونٹ اور سفید رنگت نے بلال کو چند سیکنڈوں میں ہی اپنی جانب مائل کر لیا تھا۔ وہ ہوس بھری نظروں سے منزہ کو سر تا پیر دیکھ رہا تھا۔ منزہ کو اس کی نظروں سے عجیب سا احساس ہوا تو وہ غصے سے اسے دیکھتی وہاں سے مردان خانے کی جانب بھاگ گئی۔ مردان خانے میں اس وقت تمام بڑے آپس میں باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک منزہ جا کر آغا جان کے پاس بیٹھ گئی اور ان سے ضد کرنے لگی کہ وہ اسے گاؤں کی سیر کروائیں۔ نانا جان، اتنا وقت ہو گیا، اب تو آپ نے اپنی خواہش کے مطابق میرا نکاح بھی کروا دیا، اب تو لے چلے مجھے کہیں باہر۔ 1 مہینے سے گاؤں میں آئی ہوئی ہوں، مگر میں نے اس حویلی کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آغا جان نے منزہ کی جانب دیکھا تو انہیں اس حلیے پر غصہ تو آیا، مگر وہ جانتے تھے کہ منزہ اب ان سب چیزوں سے بے خبر ہے، اس لیے انہوں نے ابراہیم کے جانب اشارہ کیا اور منزہ کو وہاں سے باہر بھیج دیا۔ باہر آتے ہی ابراہیم غصے سے بولا، اپنا یہ دوپٹہ سر پر ٹھیک کرو، اگر یہ دوپٹہ مجھے دوبارہ تمہارے سر سے نیچے نظر آیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ابراہیم سختی سے دوپٹہ کھینچ کر منزہ کے سر پر ٹکاتے ہوئے کہا تھا، جس پر منزہ نے اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا اور ناراضگی سے بولی، دوپٹہ ہی تو ہے، میں لوں یا نہ لوں کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق پڑتا ہے منزہ، مگر تم جیسی شہر میں پلنے والی امیر زادیوں کو اس دوپٹے کی قیمت نہیں معلوم ہوگی، جب تک کہ تم لوگوں کو کوئی سخت اور گہری ٹھوکر نہ لگ جائے۔ آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں، میں آغا جان سے جا کر آپ کی شکایت کرتی ہوں۔ منزہ جانے کے لیے پلٹی تھی کہ ابراہیم نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور غراتے ہوئے بولا، جہاں کھڑی ہے وہیں کھڑی رہو، کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی نا تو تمہیں بولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا، سمجھی تم؟ میں نہیں جانا آپ کے ساتھ، عجیب انسان ہیں آپ، پتہ نہیں کس طرح کے شوہر دے دیا ہے مجھے آغا جان نے، اور کوئی نہیں ملا تھا انہیں مجھے دینے کے لیے۔ منزہ معصومیت سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ابراہیم کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تھی منزہ نے غصے سے پاؤں پٹکا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابراہیم کا سر پھوڑ دے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، عجیب انسان ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے اور مجھے سکھا رہے ہیں میں کیوں لوں یہ بھاری بھرکم دوپٹہ۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اپنے سر سے دوپٹہ اتارنے لگی تھی کہ اچانک اس کا دھیان آئینے میں اپنے عکس پر پڑا۔ آئینے میں اس کا چہرہ اسی دوپٹے کے حال میں قید تھا جسے ابراہیم نے زبردستی اس کے سر پر ٹکایا تھا۔ منزہ کے ہاتھ وہیں رکے، اس نے غور سے خود کو دیکھا، ریشمی گہری نیلی آنکھیں اور گلابی ہونٹ اس صوتی دوپٹے کے گھیرے میں عجیب سا جادو جگا رہے تھے۔ دوپٹے نے اس کی خوبصورتی کو چھپایا نہیں تھا، بلکہ اسے ایک خاص وقار اور معصومیت بخشتی تھی جس سے وہ خود بھی اب تک واقف نہیں تھی۔ اس کے غصے کی جگہ دھیرے دھیرے ایک مسکراہٹ نے لے لی، اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا اور آئینے میں خود کو نہارتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی۔ وہ پہلی بار خود کو ایک الگ روپ میں دیکھ رہی تھی اور یہ روپ اسے خود بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ ابراہیم کا غصہ بھول کر سحر زدہ سی آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔
رات کے کھانے پر حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ خاندان کے تمام بڑے اور چھوٹے وہاں موجود تھے۔ منازع آغا جان کے پاس بیٹھی خاموشی سے چاول کے دانے چن رہی تھی، جبکہ اس کے سر پر دوپٹہ اب بھی سلیقے سے موجود تھا، جسے دیکھ کر آغا جان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ابراہیم نے اپنا نوالا پلیٹ میں رکھا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے آغا جان کی طرف دیکھ کر بولا، آغا جان، میں اس رشتے کو لے کر اب بھی مطمئن نہیں ہوں۔ یہ لڑکی میرے مزاج، میرے اصولوں کے بالکل مطابق نہیں ہے۔ ہمارا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں نبھا سکتا۔ ابراہیم کے بات پر پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کے ہاتھ رک گئے۔ منزہ نے بھی چونک کر ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم کا انداز باغیانہ نہیں تھا، بلکہ اس کے لہجے میں ایک سچے اور بااصول انسان کی سنجیدگی تھی جو منافقت سے پاک تھا۔ وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کھل کر بات کر رہا تھا۔ ابراہیم، آغا جان کی پاردار اور روبدار آواز ہال میں گونجی۔ ان کے چہرے پر جلال آ چکا تھا۔ ہوش کے ناخن نو پرخوردار، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے۔ منزہ، اب تمہاری عزت ہے، کوئی گڑیا نہیں جسے جب چاہا اپنایا اور جب چاہا چھوڑ دیا۔ آغا جان نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے سختی سے کہا، اب تمہیں اسے اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا ہے اور خود کو اس کے مطابق بدلنا ہے۔ یہ تمہارا فرض ہے۔ اگر تمہارے منہ سے اس رشتے کو نہ نبھانے یا الگ ہونے کی بات سنی نا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ پورے ہال پر ایک بھوتل خاموشی طاری ہو گئی۔ ابراہیم نے اپنی نظر جھکا لی۔ اس کے چہرے پر کوئی بدتمیزی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ گہرا احترام تھا۔ وہ آغا جان کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بھی ایک خاندانی اور باحیا انسان کا وقار صاف جھلک رہا تھا، جو اپنے دین کے حدود اور بزرگوں کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا جانتا تھا۔ منزہ نے نظر اٹھا کر ابراہیم کو دیکھا۔ وہ پہلی بار اس انسان کی شخصیت اس کے سنجیدہ اور باوقار پہلو سے روشناس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے دالان میں چائے کا دور چل رہا تھا، جب آغا جان نے اخبار سائڈ پر رکھتے ہوئے ابراہیم کو مخاطب کیا، ابراہیم، میں سوچ رہا ہوں کہ تم منزہ کو لے کر شہر جاؤ۔ اس کا اپنے ماں باپ سے ملے بغیر دل نہیں لگ رہا، اسے اس گھر چھوڑاؤ۔ ابراہیم نے چائے کپ ٹیبل پر رکھا اور سنجیدگی سے بولا، آغا جان، میرا وہاں جانا ضروری ہے کیا؟ میں ڈرائیور کے ساتھ اسے بھجوا دیتا ہوں، میرا یہاں کچھ کام ہے۔ نہیں، ڈرائیور کے ساتھ نہیں جائے گی وہ، آغا جان نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے تم ہی اسے لے کر جاؤ گے، اور ویسے بھی شہر میں ہمارے بزنس کے کچھ اہم معاملات اٹکے ہوئے ہیں، تمہیں وہاں جا کر ان سب مسائل کو بھی حل کرنا ہے اور پھر واپس آنا بھی ہے۔ آغا جان کا حکم آخری تھا۔ ابراہیم نے کوئی بحث نہیں کی، لیکن اس کی نظریں سامنے بیٹھی منزہ پر پڑی جو نادانی سے مسکرا رہی تھی۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور منزہ کی طرف دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا، میرے ساتھ اگر شہر جانا ہے تو میری ایک شرط یاد رکھنا، تمہارا ایک بھی بال مجھے نظر نہیں آنا چاہیے اور تمہارے چہرے پر حجاب ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا ایک بھی بال مجھے باہر نظر آیا یا تمہارا یہ دوپٹہ ڈھلکا تو یاد رکھنا کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منزہ نے ڈر کر اپنا دوپٹہ تھوڑا آگے کر لیا، جبکہ آغا جان ابراہیم کے اس بااصول رویے پر دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب لوگ لاؤنج میں ابراہیم کے تیار ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک منزہ کمرے سے باہر آئی۔ اسے دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگوں کی نظریں وہیں جم گئیں اور حویلی میں ایک خاموشی چھا گئی۔ منزہ نے سفید اور سر رنگ کے خوبصورت کنٹراسٹ میں ایک گھیردار فراک پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے سر اور چہرے کو بہت پیار سفید رنگ کے حجاب میں چھپا رکھا تھا، جس میں سے صرف اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس روپ میں وہ حد سے زیادہ معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آغا جان کے پاس آئی اور چہکتے ہوئے بولی، آغا جان، دیکھے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آغا جان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، ماشاءاللہ، میری بچی بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے، بالکل پری لگ رہی ہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ منزہ نے فخر سے گردن اکڑائی، تیاری تو پیاری ہونی ہی تھی نا آغا جان، آخر کو پورا کا پورا 1 گھنٹہ لگا کر میں نے خود کو تیار کیا ہے۔ اسی وقت ابراہیم سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ وہ بلیک سوٹ میں ہمیشہ کی طرح وجیح اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ منزہ نے جیسے اسے دیکھا وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر معصومیت سے پوچھا، آپ بھی بتائیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابراہیم نے جیسے ہی اپنی نظریں اٹھا کر منزہ کو دیکھا وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ سفید حجاب کے حالے میں منزہ کا وہ معصوم چہرہ اور اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر ابراہیم کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ وہ اس کے صحرے میں بالکل کھو گیا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے اندر تک متاثر کر دیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نظریں چراتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، جاؤ جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ یہ کہہ کر ابراہیم بنا مڑے تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ منزہ نے غصے سے پیر پٹکا اور بڑبڑائی، کتنے برے انسان ہیں، اتنی تعریف کی سب نے، پر ان سے ایک بار بھی اچھا نہیں کہا گیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑے گھر والے ابراہیم کی اسی گھبراہٹ پر ایک زوردار قہقہہ لگا اٹھے۔ وہ سب جان گئے تھے کہ ابراہیم منزہ کی روح پر لٹ چکا ہے۔ گاڑی اب ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ اندر کا ماحول بالکل خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا تلاطم تھا۔ ابراہیم گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کا دھیان
سڑک سے زیادہ برابر والی سیٹ پر بیٹھی منزہ کی طرف تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے شیشے کے ذریعے اور کبھی کبھار نظریں گھما کر چھپ چھپ کر منزہ کو دیکھ رہا تھا۔ سفید حجاب میں لپٹی وہ لڑکی اس وقت کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت لگ رہی تھی۔ منزہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ کبھی وہ ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتی تو کبھی باہر کے مناظر دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ جب بھی ابراہیم کی نظر اس کی نیلی آنکھوں پر پڑتی اس کے دل کی رفتار تیز ہو جاتی۔ وہ منزہ کو جتنی بار دیکھتا اس کے دل میں منزہ کے لیے ایک انوکھا اور پاکیزہ احساس جاگنے لگتا۔ وہ دنیا کے سامنے جتنا بھی سخت بنتا مگر اس وقت وہ دل ہی دل میں اپنی اس معصوم بیوی کی محبت کی گرفت میں آ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی شہر میں منزہ کے گھر کے سامنے آ کر رکی، وہ ایک پل بھی ضائع کے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ابراہیم نے اپنی گاڑی ابھی بند ہی کی تھی کہ منزہ گھر کا بڑا دروازہ پار کر کے اندر لاؤنج میں پہنچ چکی تھی۔ ماما، بابا، منزہ کی آواز میں ایک تڑپ اور خوشی کا ملوک تھا۔ سامنے سے اس کے والدین اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ منزہ نے دوڑ کر اپنی ماں باپ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اتنے دنوں کی دوری کے بعد اپنی ماں کو گود میں سرک کر رو پڑی تھی۔ یہ رونے میں کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ اپنوں سے ملنے کا ایک مان اور جذباتی سکون تھا۔ اس کی والدہ نے جب اس کے سر پر سلیقے سے ٹکا سفید حجاب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ جو بیٹی کبھی دوپٹہ سنبھالنا نہیں چاہتی تھی آج وہ اتنے وقار اور حیا کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ماشاءاللہ میری بچی، اس کی ماں نے اس کے چہرے کا چومتے ہوئے کہا، تم تو بالکل ایک شہزادی لگ رہی ہو۔ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ اس کے والد نے بھی آگے بڑھ کر منزہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فخر سے بولے، سچ میں شادی نے میری نادان بیٹی کو ایک بہت ہی خوبصورت اور باوقار عورت بنا دیا ہے۔ منزہ نے شرما کر اپنی ماں کے کندھوں پر سر رکھ دیا جبکہ اس کی چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں خوشی سے نم تھیں۔ اسی دوران ابراہیم بھی اندر داخل ہوا۔ منزہ کے پاپا نے مسکرا کر ابراہیم کا استقبال کیا اور اسے گلے لگایا۔ آؤ ابراہیم بیٹا، بیٹھو۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ تم منزہ کو خود لے کر آئے۔ سب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گئے۔ گھر والے ابراہیم سے حویلی کی خیریت، سفر کا حال اور بزنس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور ابراہیم ہمیشہ کی طرح نہایت تمیز اور سنجیدگی سے ہر بات کا جواب دے رہا تھا، لیکن اس کا پورا دھیان گفتگو پر نہیں تھا۔ ابراہیم کی نظریں بار بار 2 سیکنڈز بعد سامنے صوفے پر بیٹھی منزہ کی طرف جا رہی تھی۔ منزہ اب حجاب کا نقاب ہٹا چکی تھی اور اپنے گھر کے ماحول میں آ کر وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کے قصے سنا رہی تھی۔ جب وہ ہنستی تو اس کے گلابی ہونٹ اور چمکتی آنکھیں ابراہیم کے دل پر جیسے تیر چلا رہی تھیں۔ ابراہیم نے محسوس کیا کہ اس لڑکی میں جو معصومیت ہے وہ اس نے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھی۔ وہ جتنی اپنی دھن میں مست تھی، ابراہیم اتنی ہی گہرائی سے اس کے ذہن میں ڈوب رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جب منزہ نے بات کرتے کرتے اچانک ابراہیم کی طرف دیکھا تو ابراہیم کی چوری پکڑی گئی۔ دونوں کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ منزہ نے نادانی سے اپنی نظریں جھکا لی اور ہلکا سا مسکرا دی جبکہ ابراہیم کا دل بے آواز پوری شدت کے ساتھ دھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً نظریں چرا کر سسر کی بات کا جواب دیا مگر اس کا چہرہ اس کے دل کا حال صاف بیان کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مان چکا تھا کہ یہ آزاد چڑیا اب اس کے دل کے فکس میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی ہے۔ شہر آئے ہوئے ابراہیم کو کئی دن گزر چکے تھے۔ وہ ان تمام دنوں میں اپنے بزنس کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے میں شدید مصروف رہا تھا جس کی وجہ سے منزہ سے اس کی زیادہ بات چیت نہیں ہو پائی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا مگر ابراہیم کے لیے کوئی چھٹی نہیں تھی۔ وہ منزہ کے گھر کے گیسٹ روم میں بیڈ پر لیپ ٹاپ رکھ کے اینک لگائے سنجیدگی سے آفس کی کچھ ضروری فائلیں چیک کرنے میں مگن تھا۔ کمرے میں صرف اس کے کی بورڈ پر چلنے والی انگلیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا اور منزہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے لائٹ پنک رنگ کا گھیردار کرتا پہن رکھا تھا اور بالوں کو لمبی چڑیاں بنائی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جو اس نے لا کر ابراہیم کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ابراہیم نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر دھیمے سے کہا، تھینک یو۔ منزہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے باری باری اپنے دونوں پاؤں کی انگوٹھوں کو زمین پر رگڑا جیسے وہ بات شروع کرنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر اس نے تھوڑا قریب آ کر معصومیت سے کہا، ابراہیم۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ابراہیم کے ہاتھ کی بورڈ پر رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کر اینک کے اوپر سے منزہ کو دیکھا۔ اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ جی کہیں۔ ابراہیم نے اپنا لہجہ سپاٹ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ آج اتوار ہے نا، اور آپ اتنے دنوں سے بس کام ہی کام کر رہے ہیں۔ مما کہہ رہی تھی کہ شہر کی مارکیٹ میں نئی کلیکشن آئی ہے، کیا آپ مجھے لے کر شاپنگ کے لیے چل سکتے ہیں؟ منزہ نے ایک ہی سانس میں اپنی فرمائش سامنے رکھ دی اور امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم نے پہلے تو انکار کرنے کے لیے لب کھولے کیونکہ اس کا کام بہت ضروری تھا، لیکن پھر اس کی نظر منزہ کے اترے ہوئے چہرے اور معصوم آنکھوں پر پڑی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اتنے دنوں سے اس حویلی کے ماحول سے نکل کر یہاں آئی ہے اور اس نے منزہ کو بالکل وقت نہیں دیا۔ کچھ سوچ کر ابراہیم کے سخت چہرے پر ایک نرمی سی آئی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اینک اتاری۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے چلتا ہوں، لیکن میری شرط یاد ہے نا؟ ابراہیم نے آبرو جھکا کر اسے اپنی شرط یاد دلائی۔ شرط کا سنتی منزہ کے چہرے پر ہزاروں بلب روشن ہو گئے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں ہاں، مجھے بالکل یاد ہے،
پورا حجاب اور کوئی بال باہر نہیں نکلے گا. میں بس 10 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں. منازہ نے چہکتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگ گئی. جاتے جاتے وہ مڑی اور مسکرا کر بولی, تھینک یو سو مچ. ابراہیم اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ آ گئی. وہ خود بھی حیران تھا کہ جو ابراہیم کسی کی فالتو بات برداشت نہیں کرتا تھا, وہ آج اس لڑکی کی ایک چھوٹی سی فرمائش پر اپنا ضروری کام چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. شاپنگ مال کی رونق اپنے عروج پر تھی. ابراہیم سنجیدگی سے منزہ کے پیچھے چل رہا تھا جو ہر دکان کو دیکھ کر سحر زدہ ہو رہی تھی. اچانک منزہ کی قدم ایک برانڈڈ عبایا شاپ کے سامنے رک گئی. وہ اندر چلی گئی اور وہاں لٹکے نفیس دیدہ زیب عبائے اور رنگ برنگے حجاب دیکھنے لگی. ابراہیم نے آبرو جھکا کر اسے دیکھا. تم یہاں؟ منزہ نے ایک بہت ہی پیارا لائٹ گرے رنگ کا عبایا اور اس کے ساتھ میچنگ اسکارف اٹھاتے ہوئے معصومیت سے کہا, ہاں میں آپ کی پسند کے مطابق عبائے اور پیارے پیارے حجاب لے رہی ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ غصہ نہ آئے. منزہ کی اس معصومانہ بات پر ابراہیم کے سخت چہرے کے تاثرات پگھل گئے اور اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی. منزہ نے جیسے اسے دیکھا وہ وہیں رک گئی اور دھیمے سے بولی, پتہ ہے ابراہیم, آپ جب مسکراتے ہیں نا تو کتنے پیارے لگتے ہیں. ایک پل میں ابراہیم نے اپنی مسکراہٹ سمیٹی. اس کا چہرہ دوبارہ سنجیدہ ہو گیا اور وہ نظریں چڑھا کر دوسری طرف دیکھنے لگا جیسے اپنی پکڑی جانے والی چوری کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو. منزہ اس کی اس گھبراہٹ پر دل ہی دل میں ہنس دی. دینے کے بعد جیسے ہی وہ دکان سے باہر نکلے, منزہ کی نظر ایک کونے میں کھڑے ایک چھوٹے سے میلے کچیلے مانگنے والے بچے پر پڑی جو بھوک سے نڈھال لگ رہا تھا. منزہ کی قدم وہیں رک گئے. وہ ابراہیم کے کچھ کہے بغیر اس بچے کے پاس چلے گئی. ابراہیم نے حیرت سے اسے دیکھا. منزہ اس غریب بچے کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی تاکہ وہ اس کے برابر آ سکے. اس نے پیار سے اس بچے کے گال کو چھوا, اس کا نام پوچھا اور پھر اپنے بیگ سے چاکلیٹس اور پیسے نکال کر اس کے ننھے ہاتھوں میں تھمائے. وہ اس بچے سے ایسی باتیں کری تھی جیسے وہ کوئی بہت خاص ہو. بچے کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی. دور کھڑا ابراہیم یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں منزہ کے لیے احترام کی ایک نئی لہر جاگ اٹھی تھی. جو لڑکیوں سے مغرور امیر ذاتی لگتی تھی وہ اندر سے کتنی نرم دل تھی. منزہ واپس ابراہیم کے پاس آئی تو ابراہیم نے دھیمے سے پوچھا, اس بچے سے کیا باتیں کری تھی؟ منزہ نے ابراہیم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا, میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ سب انسان برے نہیں ہوتے اور جتنا برا آپ مجھے سمجھتے ہیں نا ابراہیم, میں اتنی بری ہوں نہیں. ابراہیم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. اس نے منزہ کے معصوم چہرے کو دیکھا اور ہولے سے مسکرا دیا. پورا دن ابراہیم بس اس کی معصوم حرکتیں, اس کا ہنسنا اور اس کی نادانیاں دیکھتا رہا. اب اسے منزہ دنیا کی سب سے پیاری لڑکی لگ رہی تھی. کچھ ہی دنوں بعد ابراہیم اپنا سارا کام ختم کر کے واپس گاؤں آ گیا جبکہ منزہ کو اس کے مائیں کے ہی چھوڑ آ دیا تھا. لیکن حویلی آتے ہی ابراہیم کی حالت بدل گئی. اب اس بڑے سے کمرے میں اسے منزہ کی کمی بری طرح محسوس ہوتی تھی. اسے ہر جگہ منزہ کا ہنسنا, اس کا بڑبڑانا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر مسکرانا یاد آتا. یہ دوری اب ابراہیم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتی جا رہی تھی. اس کا دل ہر وقت شہر جانے کے بہانے ڈھونڈتا تھا. آخر کار ایک دن وہ آقا جان کے کمرے میں چلا گیا. آقا جان چائے پی رہے تھے جب ابراہیم نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی, آقا جان, میں چاہتا ہوں کہ اب منزہ کی باقاعدہ رخصتی کروا کے اسے حویلی لے آیا جائے. آقا جان نے چائے کا کپ رکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک آئی. کیوں پرخردار, تم تو اس لڑکی کو اپنے مزاج کے خلاف سمجھتے تھے, کہتے تھے کہ زبردستی کا رشتہ ہے, نہیں نبھا سکتے. ابراہیم نے شرمندگی اور محبت کے ملے جلے جذبات سے اپنی نظریں جھکا لی. اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی ابھری. اس نے سنبھل کر کہا, آقا جان, وہ جیسی بھی ہے اب میری بیوی ہے, میرا فرض ہے اسے اپنے پاس رکھنا, میں اسے وہاں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا نا. ابراہیم کی بات سن کر وہاں موجود گھر کے تمام افراد مسکرا دیے. وہ جان گئے تھے کہ مغرور ابراہیم منزہ کی محبت کے آگے ہار چکا تھا. دوسری طرف حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں کھڑا بلال, جس نے ابراہیم کی ساری باتیں سن لی تھی, غصے اور ہوس کی آنکھ میں جل رہا تھا. اس کے ذہن میں شاپنگ مال اور حویلی کا وہ منظر گھوم گیا جب اس نے منزہ کی نیلی آنکھیں اور ریشمی بال دیکھے تھے. اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھیجی اور اس کے چہرے پر ایک مکرانہ خبیث مسکراہٹ آ گئی. تم اسے حویلی لانے کی تیاری کرو ابراہیم بھائی, مگر وہ شہر سے حویلی تک کا سفر اتنی آسانی سے طے نہیں کر پائے گی. وہ نیلی آنکھوں والی پری تمہاری قسمت میں نہیں, میرے خوابوں میں آنے کے لیے بنی ہے. دیکھتا ہوں تم اسے مجھ سے کیسے بچاتے ہو. بلال کے دماغ میں منزہ کو پانے اور ابراہیم کو برباد کرنے کا انتہائی خطرناک اور کالا منصوبہ چل رہا تھا, جس سے حویلی کے لوگ بالکل بے خبر تھے. اتوار کے اگلے دن منزہ کے والدین کی کسی ضروری خاندانی کام سے اچانک دوسرے شہر جانا پڑا. منزہ نے گھر پر اکیلے رہنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ اب حویلی جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی. شام کا وقت تھا. اس نے لائٹ گرین رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور کندھوں پر وہی سفید دوپٹہ سلیقے سے موجود تھا.
وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور پائپ ہاتھ میں لیے اپنے ہی دھن میں گنگنا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کوئی وحشی گیدڑ کی طرح دیوار کے پیچھے چھپا اس پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ جیسے ہی ملازمہ گھر کا بیرونی گیٹ بند کر کے کچن کی طرف گئی، بلال نے موقع پا کر عقبی دیوار سے گھر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ پودوں کو پانی دیتے ہوئے اچانک منازہ کو اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر رخ موڑا تو سامنے بلال کو کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پائپ چھوٹ گیا اور پانی زمین پر بہنے لگا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ منازہ کا دل زور سے دھڑکا۔ بلال کے چہرے پر وہی حویس بھری مکرانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تم اتنی گھبرا کیوں رہی ہو نیلی آنکھوں والی پری؟ میں تو بس تم سے ملنے آیا ہوں۔ حویلی میں تو اس سڑیل ابراہیم نے پہرے لگا رکھے، اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے لجاجت سے اور جھوٹے پیار سے کہا۔ بکواس بند کرو اور ابھی کے ابھی میرے گھر سے باہر نکلو، ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ منازہ نے بہادری دکھانے کی کوشش کی مگر اس کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ شور مچاؤ گی؟ مچاؤ، یہاں کوئی نہیں سننے والا، بلال نے وحشت سے کہتے ہوئے اچانک آگے بڑھ کر منازہ کا سفید دوپٹہ کھینچنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی بلال کا ناپاک ہاتھ منازہ کے دوپٹے تک پہنچا اور اس نے اسے جھٹکے سے ہٹانے کی کوشش کی، منازہ کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے ابراہیم کے وہ الفاظ یاد آئے، اس دوپٹے کی قیمت نہیں معلوم ہوگی جب تک کہ کوئی سخت اور گہری ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اسے ایک سیکنڈ کے اندر منازہ کے اندر جیسے ایک بجلی سی کھول گئی۔ ڈر اور خوف کی جگہ ایک انجانی غیبی طاقت اور شدید غصے نے لے لی۔ اس کی غرض جاگ اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ بلال کچھ سمجھ پاتا، منازہ نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ گھمایا اور ایک زوردار گونجتا ہوا تھپڑ بلال کے منہ پر دے مارا۔ چٹاک! بلال کا سر چکرا گیا، وہ دنگ رہ گیا، لیکن منازہ یہی نہیں رکی۔ اس نے آگے بڑھ کر بلال کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اس وقت خوف نہیں بلکہ بارود بھرا تھا۔ اس نے بلال کو گھسیٹتے ہوئے بیرونی گیٹ کی طرف دھکیلا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اگر دوبارہ تمہارا ناپاک قدم اس چار دیواری کے اندر نظر آیا نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی، نکل جاؤ۔ منازہ نے اسے اتنے زور سے گیٹ سے باہر دھکیلا کہ وہ سڑک پر جا گرا۔ منازہ نے فوراً باہری لوہے کا گیٹ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا اور ہانپنے لگی۔ جیسے ہی وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کیا، اس کے اندر کا سارا حوصلہ ایک دم جواب دے گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور وہ پیٹھ کے بل دروازے سے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور دانت بج رہے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو سمیٹ کر رونے لگی۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی مگر اس خوف کے بیچ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس جیسی نازک اور نادان لڑکی نے اندر ایک دم اتنی طاقت اور اتنی توانائی کہاں سے آئی تھی کہ اس نے ایک ہٹے کٹے مرد کا گریبان پکڑ کر اسے باہر پھینک دیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ طاقت اس کے نکاح کی رشتے کی ہے، ابراہیم کے دیے ہوئے اس مان کی تھی جس نے اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنا سکھا دیا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر سڑک پر بلال اپنے گال پر ہاتھ رکھے اٹھا۔ اس کا چہرہ غصے اور ذلت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ حویلی کا چودھری جس کے سامنے لوگ نظریں نہیں اٹھاتے تھے، آج ایک لڑکی کے ہاتھوں پٹ کر گریبان چاک کروائے کھڑا تھا۔ اس نے تھوکا اور دانت پیستے ہوئے منازہ کے بند گیٹ کی طرف دیکھا۔ ایک معمولی لڑکی، تیری یہ ہمت کہ تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تو نے بلال کا گریبان پکڑا ہے۔ منازہ دیکھ اب میں تیرا کیا حل کرتا ہوں۔ اب تو میں تجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ اب بات صرف حویس کی نہیں، میری انا کی ہے۔ اس نے مٹھی بھیجی اور غراتے ہوئے بولا، ابراہیم تو تجھے بعد میں روئے گا، پہلے میں تجھے اس تھپڑ کا وہ حساب دوں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گی۔ وہ اپنے گریبان کو سنبھالتا ہوا انتقام کی آگ میں جلتا ہوا وہاں سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے بلال مسلسل منازہ سے بدلہ لینے کی طاق میں تھا مگر منازہ نے گھر سے باہر نکلنا بالکل کم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا اور کسی ایسے راستے کی تلاش میں تھا جہاں وہ منازہ کو بنا ہاتھ لگائے بھی برباد کر سکے۔ آخر کار ایک دن بلال کو وہ موقع مل ہی گیا۔ منازہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ شادی کی کچھ آخری شاپنگ کے لیے مارکیٹ آئی ہوئی تھی۔ وہ ایک دکان سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اچانک سامنے سے اس کا ایک پرانا کلاس میٹ آ گیا۔ اس لڑکے نے اخلا کر منازہ کو دیکھا تو رک گیا اور مسکرا کر بس اس کا حال چال پوچھنے لگا۔ منازہ نے بھی مروتاً سیدھے سبھاؤ جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ بلال جو دور کھڑا ان پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور اینگل بدل بدل کر ان دونوں کی تصاویر کھینچ لی۔ اس نے تصاویر اس طریقے سے کلک کی تھی کہ دیکھنے والوں کو صاف غلط فہمی ہو جائے کہ جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں اور کوئی خفیہ ملاقات کر رہے ہیں۔ اگلے ہی دن منازہ کے نمبر پر ایک نامعلوم آئی ڈی سے وہ تصاویر موصول ہوئیں۔ تصاویر دیکھ کر منازہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابھی وہ صدمے میں ہی تھی کہ اسی نمبر سے بلال کا فون آ گیا۔
بلال نے اپنی مخصوص مکرانہ ہنسی کے ساتھ اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ یہ تصاویر ابراہیم کو بھیج دے گا اور پوری حویلی میں تماشا بنا دے گا۔ ابراہیم کا نام سنتے ہی منازع کا دل جیسے ڈوب گیا۔ وہ ابراہیم کے سخت مزاج اور اصولوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر ابراہیم نے یہ تصاویر دیکھ لی تو وہ اس پر کبھی یقین نہیں کرے گا اور ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ وہ ابراہیم کو کھونے کے تصور سے بھی بری طرح ڈر گئی تھی۔ بلال نے اس کے اسی خوف کا فائدہ اٹھایا اور اسے شہر کے ایک سنسان اور اکیلے علاقے میں واقع پرانے پارک میں ملنے کے لیے بلایا۔ منازع خوف سے پاگل ہو رہی تھی، مگر اپنی عزت اور رشتہ بچانے کے لیے اس نے مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اتفاق سے اسی دن شام کے وقت حویلی سے آغا جان ابراہیم اور گھر کے باقی تمام بڑے اچانک رخصتی کی حتمی تاریخ طے کرنے منازع کے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، سب ہنس بول رہے تھے، مگر منازع بالکل کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ کسی گہرے صدمے میں لگ رہی تھی۔ ابراہیم کی گہری نظریں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس نے منازع کی یہ بے چینی اور بدلی ہوئی رنگت فوراً محسوس کر لی تھی۔ رات کو جب سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تو ابراہیم سے رہا نہ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور منازع کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ ابراہیم نے اندر دیکھا تو منازع بیڈ پر گھٹنوں میں سردیاں سسکیاں لے رہی تھی۔ ابراہیم نے آہستہ کسی کمرے میں قدم رکھا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی اچانک موجودگی پر منازع نے چونک کر آنسوؤں سے بھری نیلی آنکھوں سے اسے دیکھا اور مزید سہم گئی۔ منازع کیا ہوا ہے؟ تم شام سے اتنی پریشان کیوں ہو؟ ابراہیم نے بہت نرمی اور محبت سے پوچھا۔ منازع نے خوف سے اپنا سر نفی میں ہلایا اور نظریں جھکا لی۔ کچھ بھی نہیں ہوا ابراہیم، آپ جائیں ایسے۔ ابراہیم نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا۔ اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے ہوئے بولا، مجھ سے مت چھپاؤ منازع، تمہارا یہ شوہر اب تمہارا محافظ ہے۔ مجھے بتاؤ کس بات نے تمہیں اس حد تک ڈرا دیا ہے؟ ابراہیم کے اس بے پناہ پیار اور اپنے پن نے منازع کے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور گھبراہٹ میں الٹے سیدھے الفاظ بولنے لگی۔ ابراہیم میرا یقین کریں، میں سچی ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بس میرا کلاس میٹ تھا، وہ تصاویر جھوٹی ہیں، میں بہت اچھی لڑکی ہوں ابراہیم، مجھے خود سے دور مت کیجیے گا، میرا یقین کریں۔ اس کی زبان گھبراہٹ اور خوف سے لڑکھڑا رہی تھی اور وہ بس بار بار اپنے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کے کندھوں کو تھاما اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، شش، آرام سے منازع، گہرا سانس لو اور مجھے سکون سے بتاؤ کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ منازع نے روتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور تصاویر اور بلال کے پیغامات ابراہیم کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ لڑکا بس مروتاً حال پوچھ رہا تھا اور بلال اسے کس طرح بلیک میل کر کے اکیلی جگہ پر بلا رہا ہے۔ ابراہیم نے تصاویر دیکھی تو اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، مگر منازع کو مزید ڈرنے سے بچانے کے لیے اس نے اپنے غصے کو دبا لیا۔ اس نے محبت سے منازع کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور کہا، مجھے تم پر پورا یقین ہے منازع، اور مجھے اس بلال کی رذیل فطرت کا بھی اچھی طرح اندازہ ہے۔ تم بالکل مت ڈرو، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ اس نے منازع کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت پیار سے سمجھایا، منازع یاد رہے، میں نے تم سے حجاب کرنے کو کہا تھا نا، تمہیں غیر مردوں سے دور رہنے کا کہا تھا۔ وہ تم پر کوئی پابندی لگانا یا تمہاری آزادی چھیننا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف تمہاری حفاظت اور ایسی غلط اور گندی نظروں سے تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ ہمارا خوبصورت دین اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک انمول موتی بنایا ہے اور حجاب اس موتی کا صدف ہے جو اسے دنیا کے کچرے اور حواسیوں کی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ چند احکامات اس لیے دیے تاکہ ہم اپنی عفت اور حیا کی حفاظت ان چند چیزوں کے ذریعے قلعہ بنا کر سکیں، کیونکہ یہ دنیا مکاروں سے بھری پڑی ہے۔ ابراہیم کی باتیں منازع کے دل میں اترتی چلی گئیں۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ابراہیم کی ہر سختی کے پیچھے اس کے لیے کتنی فکر اور محبت چھپی تھی۔ اس کا جسم خوف اور رونے کی وجہ سے اب بھی ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ ابراہیم نے اس کی حالت دیکھ کر اسے تسلی دی اور بہت مان سے اسے آگے بڑھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابراہیم کی مضبوط اور محفوظ پناہ میں آتے ہی منازع کے دل کو وہ سکون ملا جس کی اسی تلاش تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے روتے روتے کب گہری نیند پرسکون کی وادی میں اتر گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب منازع سو گئی تو ابراہیم نے اسے سلیقے سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل ڈال دیا۔ اس لمحے ابراہیم کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک وحشیانہ غصہ اور جلال اتر آیا تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بلال کے بارے میں سوچا تو اس کے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھنج گئیں
بلال نے اس کی غیرت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور اس کی معصوم بیوی کو تڑپایا تھا، جس کی سزا اب ابراہیم اسے اپنے ہاتھوں سے دینے والا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اس کا ذہن اب بلال کی انجام کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بلال اپنی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور ہاتھ میں وہی موبائل تھا جس میں منسا کی تصاویر موجود تھی۔ وہ شہر کے اس ویران اجڑے ہوئے پرانے پارک کے کونے میں منسا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج وہ منسا کی کڑی انا کو مٹی میں ملا دے گا اور ابراہیم سے اپنا پرانا حساب برابر کر لے گا۔ اچانک گاڑی کی شیشے پر زوردار دستک ہوئی۔ بلال نے چوک کر دیکھا تو باہر ایک گھپ اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے فرنٹ شیشے سے سامنے دیکھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سامنے بلیک سوٹ میں ملبوس ابراہیم کھڑا تھا، جس کی آنکھیں غصے سے دہکتے ہوئے انگارے کی طرح اور اس کی انگارے کی مانند لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ بلال گاڑی کا لاک بند کرتا یا کچھ سمجھ پاتا، ابراہیم نے پوری قوت سے گاڑی کا دروازہ کھینچا۔ لاک کمزور ہونے کی وجہ سے دروازہ جھٹکے سے کھلا، اور ابراہیم نے چیتے کی سی پھرتی سے آگے بڑھ کر بلال کا گریبان پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر سڑک پر پٹک دیا۔ ابراہیم بھائی، آپ یہاں؟ بلال کی زبان لڑکھڑا گئی، اس کا خوف سے برا حال ہو گیا۔ کیوں؟ تم تو یہاں کسی اور کا انتظار کر رہے تھے نا، کتے؟ ابراہیم کی آواز میں وہ جلال تھا کہ پورا ویرانہ کانپ اٹھا۔ ابراہیم نے بنا وقت ضائع کیے ایک زوردار لوہے جیسا سخت مکہ بلال کے منہ پر دے مارا۔ بلال کا ہونٹ پھٹ گیا اور وہ خون تھوکتا ہوا پیچھے گرا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابراہیم نے اس کی قمیض سے اسے دوبارہ اٹھایا اور لگاتار 3-4 مکے اس کے پیٹ اور چہرے پر جڑ دیے۔ بلال درد سے چیخ اٹھا اور زمین پر رینگنے لگا۔ تم نے کیا سوچا تھا بلال، کہ تم میری غیرت پر ہاتھ ڈالو گے، میری بیوی کو بلیک میل کرو گے اور میں تماشا دیکھوں گا؟ ابراہیم نے بلال کا وہ موبائل چھین لیا جس میں تصاویر تھیں، اور اپنے بوٹ تلے رکھ کر اس بری طرح کچلا کہ وہ پرزا پرزا ہو گیا۔ بلال نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ ابراہیم بھائی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں کبھی منزہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ معافی اللہ سے مانگنا بلال، کیونکہ جو تم نے کیا ہے اس کی سزا اب تمہیں قانون اور یہ معاشرہ دے گا، ابراہیم نے حقارت سے کہا اور اپنے فون سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ اگلے لمحے اندھیرے میں سے پولیس کی 2 گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ آغا جان نے اپنے اثر و سوگ اور ابراہیم نے ان تصاویر کے ڈیجیٹل ریکارڈ اور بلیک میلنگ کے میسیجز کو بطور ثبوت پہلے ہی پولیس کے اعلیٰ احکام تک پہنچا دیا تھا۔ پولیس والوں نے بلال کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور ہتھکڑیاں لگا دیں۔ آغا جان بھی دوسری گاڑی سے اتر کر وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بلال کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں شدید افسوس اور نفرت تھی۔ آغا جان، مجھے بچا لیں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، بلال نے آخری بار دہائی دی۔ آغا جان نے اپنا رخ موڑ لیا اور کڑکدار آواز سے بولے، میرا کوئی ایسا بھتیجا نہیں ہے جو عورتوں کی عزت کا لٹیرا ہو اور اپنی ہی بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھوپے۔ انسپکٹر، لے جائیں اسے اور اس پر بلیک میلنگ، ہراس کرنے اور دھوکہ دہی کے تمام سخت قوانین کے تحت مقدمہ درج کریں۔ اس حویلی کے دروازے اس ذلیل انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ بلال کو پولیس والے گاڑی میں ڈال کر لے گئے، جہاں اس کا انجام اب جیل کی کالی کوٹری اور عمر بھر کی ذلت تھا۔ ابراہیم نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی محبت اور اپنی عزت کو اس گندے وجود سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 ماہ بعد حویلی میں وہ تاریخ دن آ گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ یہ ابراہیم اور منزہ کی باقاعدہ شادی اور رخصتی کا دن تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہزاروں برقی قمقمے رات کے اندھیرے میں حویلی کو ایک نورانی محل کا روپ دے رہے تھے۔ چنبیلی اور گلاب کے پھولوں کی مہک ہواؤں میں رچی بسی تھی، اور روایتی شہنائی کی دھیمی فضا ایک سحر انگیز سما باندھ رہی تھی۔ شہر اور گاؤں کے تمام نامور لوگ اس جشن کا حصہ تھے۔ کمرے میں ابراہیم آئینے کے سامنے کھڑا اپنے
شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ آج وہ گہرے سرمئی رنگ کی ریشمی شیروانی، سفید چست پاجامے اور سر پر اسی رنگ کی قیمتی کلے کے ساتھ بلا کا وجی اور روبدار لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ رہنے والی سختی آج غائب تھی۔ وہاں صرف ایک سچا، دھیما اور گہرا انتظار تھا۔ وہ بے صبری سے اپنے دلہن کا منتظر تھا، جس نے آج ہمیشہ کے لیے اس کے نام کی ڈولی میں بیٹھنا تھا۔ دوسری طرف دلہن کے کمرے کا دروازہ کھلا اور سب کی سانسیں وہیں رک گئی جب منزہ اپنی سہیلیوں کی جھرمٹ میں باہر آئی۔ آج منزہ کروب دیکھنے لگی تھی۔ اس نے سرخ اور سنہری رنگ کا ایک انتہائی بھاری اور روایتی لہنگا پہن رکھا تھا، جس پر باریک اور نفیس تلے کا کام ہوا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی کو جس چیز نے چار چاند لگائے تھے وہ اس کا لباس نہیں بلکہ اس کا حجاب تھا۔ منزہ نے اپنی پسند سے سرخ رنگ کے ریشمی اسکارف کو اپنے سر اور گردن کے گرد اتنے خوبصورت اور سلیقے سے باندھ رکھا تھا کہ اس کا ایک بھی بال باہر نہیں تھا۔ اس حجاب کے پر اس نے ماتھا پٹی اور سنہری جھومر سجا رکھا تھا اور اس کے پر سے ایک لمبا گھونگھٹ نما دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا ہوا تھا۔ سفید رنگ پر سرخ حجاب کا یہ تال میل ایسا تھا جیسے چاند لال شفق کے ہال میں چھپ گیا ہو۔ اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھیں شرم و حیا سے جھکی ہوئی تھیں اور اس کے گلابی ہونٹ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ وہ ایک سچی، پاکیزہ اور باوقار مسلم دلہن کا کامل روپ تھی، جس میں حیا کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ جب منزہ کو لاؤنج میں لایا گیا جہاں ابراہیم اپنے خاندانی وقار کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا، تو سب کی نظریں اس جوڑی پر جم گئیں۔ ابراہیم نے جیسے اپنی نظریں اٹھائیں اور منزہ کو دیکھا، وہ ایک بار پھر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ ابراہیم کی آنکھیں منزہ کے اس روپ پر جم کر رہ گئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے سحر میں بری طرح گرفتار ہوا، بلکہ اس بار وہ دل سے متاثر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جس لڑکی کو وہ کبھی بے پرواہ سمجھتا تھا، آج وہ اس کے کہے بغیر صرف اللہ کی رضا اور اپنے شوہر کے مان کے لیے اتنے خوبصورت حجاب اور حیا کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس حجاب نے منزہ کی خوبصورتی کو کم نہیں کیا تھا، بلکہ اسے کائنات کی سب سے معزز اور دلکش عورت بنا دیا تھا۔ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا منزہ کے قریب آیا۔ سب لوگ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر منزہ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ منزہ نے شرماتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنا مہندی لگا ہاتھ ابراہیم کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہی جھک کر دھیمے سے صرف اس کے کان میں کہا، ماشاءاللہ، تم آج کائنات کی سب سے خوبصورت دلہن لگ رہی ہو منزہ۔ تمہاری اس حیا نے آج مجھے تمہارا غلام بنا دیا ہے۔ ابراہیم کی یہ باتیں سن کر منزہ کے گال حجاب کے اندر تک سرخ ہو گئے اور وہ شرم سے مزید ابراہیم کے قریب ہو گئی۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ حویلی کا یہ دلکش منظر اور ان دونوں کا یہ پاکیزہ سفر اب ایک ایسی محبت کی داستان بن چکا تھا جسے دنیا کی کوئی بری نظر کبھی چھو بھی نہیں سکتی تھی۔